ایک نبینا آدمی کہیں جا رہا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک بھینس گزری اور وہ اس سے ٹکرا گیا۔ نبینا گھبرا کر بولا، معاف کیجیے گا محترمہ۔ تو جواب میں بھینس نے اپنی آواز نکالی تو نبینا بہت شرمندہ ہوا اور آگے چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک موٹی عورت سے ٹکرا گیا تو جل کر بولا کہ یہ نالائق لوگ اپنی بھینسوں کو پتہ نہیں کیوں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اگلے دن اس کی ساس نے بہترین قسم کے چاول منگوائے اور اپنی بہو سے کہا، ان کو پکاؤ۔ جب بہو نے ان کو پکایا تو اس کی ساس نے کہا، بیٹا بتاؤ چاول کیسے تھے؟ بہو بولی، ساسو ماں بالکل آپ کے بیٹے کے جیسے تھے۔ ساس حیران ہو کر بولی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہو بولی، وہ اس لیے کیونکہ چڑھتے ہی پک گئے اور پانی چھوڑ دیا اور پھر ان کو اوپر سے اتارنا پڑا۔ 70 سالہ بابا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں۔ دوست، تو پھر کر لو۔ بابا، کسی بیوہ سے کر لو۔ دوست، کنواری سے ہی کر لو، بیوہ تو اس نے ہو ہی جانا ہے۔ گرل، ایک پیکٹ سٹرابری فلیور کنڈوم کا دینا۔ دکاندار رومانٹک ہو کر، کون سی کمپنی کا دوں بہن جی؟ گرل، اچھے والا دینا جس سے تیری بہن کی عزت بھی بنی رہے، مزہ پورا آئے اور تو ماموں بھی نہ بنے۔ سردار کھوتی کو کام ڈال رہا تھا، بیوی دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، وے تینوں شرم نہ آئی اینوں کرن لگیاں؟ سردار، ہن اسی تیرے چکر وچ پرانی یاری تے نہیں چھڑ سکدے۔ پٹھان اپنی بیوی کو کام ڈال رہا تھا۔ پٹھان کے بیٹے نے دیکھ لیا اور بولا، بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ پٹھان بولا، تمہاری امی کو سمجھا رہا ہوں۔ بچہ، صحیح طرح سے سمجھاؤ نا، کام ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سردار اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر، تمہاری بیوی پریگننٹ نہیں ہے، اس کو گیس ہوئی ہے۔ سردار اپنا پرزہ نکال کر بولا، یہ میرا پرزہ ہے، ہوا بھرنے والا پمپ نہیں۔ لڑکا لڑکی سے، میں تمہارے لیے آگ پر چل سکتا ہوں، کسی کی جان لے سکتا ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ لڑکی، کیا تم اس وقت مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ لڑکا، پاگل ہو کیا؟ دھوپ دیکھیے کتنی تیز ہے۔ ایک شرابی کام ڈال رہا تھا، غلطی سے اوزار دوسری جگہ میں ڈال دیا۔ لڑکی، او جی ٹرک غلط گودام میں ڈال دیا ہے۔ شرابی، بہن کی اب بتا رہی ہے جب ڈیزل ختم ہو گیا۔ مشاہدے کے مطابق 90% بیویاں اپنے خاوند کے دوستوں کو سخت ناپسند کرتی ہیں، جبکہ 100% شوہر اپنی بیوی کی سہیلیوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ذلیل ہونے کا شوق ہے تو یک طرفہ محبت کر لیں، اور اگر مزید ذلیل ہونے کا شوق ہے تو اظہار بھی کر ڈالیں۔ لڑکا، اگر میں مر گیا تو تم دوسری شادی کر لو گی؟ لڑکی، نہیں، میں اپنی بہن کے پاس رہ لوں گی۔ لڑکی، اگر میں مر گئی تو؟ لڑکا، میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہ لوں گا۔ لڑکا، بس اور لڑکی ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ لڑکی، رکشے اور لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک کو بلاؤ 4 آ جاتے ہیں۔ 40 جوڑے سوٹ ہونے کے باوجود جو کپڑے لڑکیاں گھر میں پہنتی ہیں نا، کوئی باہر بندہ دیکھ لے تو ساری زکوٰۃ ان کو دے جائے۔ ماہر نفسیات، کیا تم نے کبھی کوئی خطرناک کھیل کھیلا ہے؟ مریض، جی ہاں، کبھی کبھی میں اپنی بیوی کی کسی بات پر اختلاف کر لیتا ہوں۔ ایک کتا کسی مکان کے باہر کھڑا تھا، اتنے میں ادھر سے ایک اور کتے کا گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو پہلے کتے نے جواب دیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور اسے تلاش کر رہا ہوں۔ دوسرے کتے نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے تلاش کرنے کا؟ تم تو یہاں ایک جگہ پر کھڑے ہو،
تو پہلا کتا مسکرایا اور بولا کہ یار اب تم سے کیا چھپانا، دراصل اس مکان کے اندر دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ تم کتے کے بچے ہو، دوسرا کہتا ہے کہ تم کتے کے بچے ہو، اب جو کتے کا بچہ ثابت ہو جائے گا اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، ایک چھوٹے بچے نے کہا آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں، لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ چھوٹے بچے نے کہا بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل، اور بچہ روتے ہوئے دوبارہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھ گیا۔ ایک دیہاتی کسی بڑے ہوٹل میں گیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر ایک چھوٹے سے کپ میں ذرا سی چائے لے آیا، اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور بولا میٹھا ٹھیک ہے، چائے لے آؤ۔ جب کوئی لڑکی آپ سے شادی کرنے سے انکار کر دے تو شہر کے سب سے اونچے ٹاور پر چڑھ جانا اور وہاں جا کے دیکھنا کہ شہر کتنا بڑا ہے، کوئی اور مل جائے گی۔ ایک پٹھان گھر سے نکلا اور ایک ہاتھ میں کھانا پکڑا ہوا تھا۔ راستے میں دوست نے پوچھا خان صاحب آج کدھر جا رہے ہو؟ پٹھان بولا ماڑا میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، میں ریلوے اسٹیشن پر خودکشی کرنے جا رہا ہوں، آج میں نے ٹرین کے نیچے آ کے مر جانا ہے۔ دوست تو یہ روٹی والا شاپر کیوں اٹھایا ہے؟ پٹھان بولا ماڑا اگر گاڑی لیٹ ہو گئی تو کیا میں بھوکا مروں گا؟ ایک پٹھان جہاز میں بیٹھا تو پٹھان نے پائلٹ کے کانوں پر ہیڈ فون دیکھے تو جا کر پائلٹ سے لڑنا شروع ہو گیا اور بولا ٹکٹوں کے پیسے ہم سب نے دیے ہیں اور گانے تو کلا ہی سنی جا رہے ہیں۔ بیوی اگر میں پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی کیٹو پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ مجھے کیا دو گے؟ شوہر میں تمہیں بس ہلکا سا دھکا دوں گا۔ ایک پٹھان کے منہ میں مکھی چلی گئی، پٹھان نے ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور پیچھے ہاتھ نہیں رکھا۔ پاس بیٹھے آدمی نے کہا کہ خان صاحب پیچھے ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ پٹھان بولا جدوں پچھو نکلے گی میں گھٹ کے مار دیواں گا۔ ایک پٹھان کو اس کا سسر مار رہا تھا، ایک آدمی پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ سسر بولا اس کی بیوی نے اس کو ہسپتال سے میسج کیا کہ تم باپ بن گئے ہو، اس کمینے نے وہی میسج اپنے سب دوستوں کو فارورڈ کر دیا۔ واشنگ مشین سے محبت، جھاڑو سے پیار، یہی ہے بابا کی پریوں کا ہفتہ اور اتوار۔ چڑھ گیا نا بخار، لگ گئی نا نظر زمانے کی، کیا ضرورت تھی تمہیں اتنے مہینوں بعد عید پر نہانے کی؟ شکر ہے لڑکیاں اپنا رشتہ دیکھنے خود نہیں جاتی، ورنہ وہاں جا کر کہتی کہ اس ماڈل میں دوسرا ڈیزائن دکھاؤ۔ لڑکی پتہ نہیں کون سی وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کاجل لگا کر محفل لوٹ لیتی ہیں۔ میں کاجل لگاؤں 5 منٹ بعد آنکھیں اس ویلن سی ہو جاتی ہیں جو ہیرو سے مکے کھا کر آیا ہو۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیک آئی ڈی بنا کر عورتیں بن جاؤ، مرد کا اپنا مقام ہے، ڈنگرو۔